بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفنس ڈگری کالج فار بوائز کی طرف سے ای لرننگ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں سیکنڈ ایئر کی بک ایجوکیشن چیپٹر 1 مسلم ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے میں غلام ستین آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو سیکنڈ ایئر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کا سٹارٹ کرنے سے پہلے سال اول کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں ہم نے کیا پڑھا ہے ایجوکیشن کے بارے میں، تو پہلے چیپٹر میں ہمیں تعلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم ہے کیا، تعلیم کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے تعلیم کی تعریف پڑھی، تعلیم کے عناصر کیا ہیں، تعلیم کے اسلوب کیا ہیں، تعلیم کا دائرہ عمل کیا ہے، تعلیم کا فنکشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ مقاصد تعلیم دوسرا چیپٹر ہے جس میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مقاصد طے کرتی ہے تو وہ کیا ہیں، تو اس میں ہمیں پاکستان کے مقاصد تعلیم پڑھائے گئے اور تعلیم کی بنیادیں تیسرا چیپٹر۔ ہر ملک جو ہے، ہر قوم جو ہے اس کا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے اور وہ اس کی مختلف طریقوں سے بنیاد فراہم کرتا ہے، معاشی ہو، مذہبی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، پیشہ ورانہ مقاصد وغیرہ اس میں طے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کا عمل کیونکہ انسان کے لیے، اور چوتھا چیپٹر جو ہے وہ انسان کی نشو و نما کے حوالے سے ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے دوران انسان سیکھتا ہے اپنی زندگی کے دوران، اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے لرننگ کہلاتا ہے۔ لرننگ پانچواں چیپٹر، اس میں تعلم کے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، تعلم کے نظریات اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ چھٹا چیپٹر معاشرہ، کمیونٹی اور تعلیم ہے۔ تعلیم اور معاشرہ جو ہیں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ معاشرہ اپنے جو نظریات ہیں، اپنے جو فکری اساس ہے اس کو اگلی نسل کو منتقل کرتا ہے تعلیم کے ذریعے، اور تعلیم دینے کے لیے معاشرے کا ہونا ضروری ہے۔ ساتواں چیپٹر رہنمائی اور مشاورت کے حوالے سے ہے۔ رہنمائی کی اقسام، ظاہر ہے کہ انسان کو پیدائش سے لے کے موت تک زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشاورت کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ آٹھویں چیپٹر میں نصاب، سلیبس اور درسی کتاب کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے، درسی کتاب کا کام کیا ہوتا ہے، اور درسی کتاب کو ترتیب کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ یہ کام کرتا ہے۔ فرسٹ ایئر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد یقینی طور پہ جب آپ سیکنڈ ایئر میں آئیں گے تو سیکنڈ ایئر کی بک ایجوکیشن علم التعلیم، اس بک کو 5 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ اس چیپٹر کا آپ یوں سمجھ لیں کہ محمد بن قاسم کے بر صغیر میں آنے سے لے کر انگریزوں کے آنے سے پہلے تک کا، مطلب مغلوں کے دور تک کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ کس طرح سے جاری رہا، یہاں پہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں تعلیم کا تعارف بھی کرایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ 4 مسلم مفکرین جن میں علامہ زرنوجی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن سینا اور امام غزالی، ان چاروں کے تعلیمی نظریات کو ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ اسلامی جو تعلیم ہے اس سے آپ اچھی طرح سے روشناس ہو سکیں۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ دوسرا چیپٹر بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم ہے۔ تو بر صغیر میں جب انگریز آ گئے ہیں اور انہوں نے یہاں کی حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں سے حکومت جب چھین لی گئی تو بر صغیر کے اس ٹکڑے میں انہوں نے تعلیم کا نظام
کس طرح سے شروع کیا، ان کے مقاصد تعلیم کیا تھے، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے حکومت تو سنبھال لی لیکن مسلمان یہاں پہ تھے، تو یہاں پہ جو مسلمان تھے انہوں نے تعلیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو مسلمان جب محکوم ہو گئے اور یہاں پہ ان کی ایک طرح سے غلامی کی زندگی شروع ہو گئی تو ان میں فکر پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیمی نظام میں انگریزوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ زبان کو تبدیل کیا۔ تو جب زبان انگریزی آ گئی تو مسلمانوں کا مذہبی لٹریچر بھی اور یہاں پہ جو روزگار کا سلسلہ تھا تعلیم کے ذریعے سے وہ بھی ختم ہو گیا، تعلیمی ادارے تقریباً ختم ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں دو طرح کی تحریک شروع ہوئی، ایک تحریک دیوبند کہلائی اور دوسری تحریک علی گڑھ۔ تو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ یہ آپ اردو کی بک اور پاک سٹڈیز کی بک میں بھی ان کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، اور تحریک دیوبند کے حوالے سے اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا 14 اگست 1947 کے بعد، اس سے لے کے ابھی تک پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا تعلیمی پالیسیاں اختیار کی گئیں اور کون کون سے منصوبے بنائے گئے۔ ظاہر ہے مختلف حکومتوں نے تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے مرتب کیے جن میں سے کچھ امپلیمنٹ ہو سکے اور کچھ قابل عمل نہیں تھے۔ پاکستان کا نظام تعلیم میں جو مسائل ہیں، تعلیمی مسائل، یہ چوتھے چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل جو ناخواندگی کی وجہ ہے وہ کیا ہے، تو غربت ایک مسئلہ ہے، ترک مدرسہ ہے، معیار تعلیم پاکستان کا جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں یہ چوتھے چیپٹر میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ پانچواں چیپٹر تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار، تو اس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی تنظیمیں ہیں جو تعلیم کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں، جس میں وزارت تعلیم مرکزی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ، ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں مرکزی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، اس کے علاوہ امتحانی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈویژنل لیول پہ سب صوبوں میں ہے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈ یہ بھی سب صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کا پیپر 3 گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے، آبجیکٹیو پیپر اس میں 30 منٹ کا ہے، سبجیکٹیو پیپر 2.5 گھنٹے کا ہے۔ پیپر پیٹرن اگر دیکھا جائے اس کا تو ایم سی کیوز 20 مارکس کے ہوتے ہیں اور یہ 20 ہی کرنے ہیں آپ نے اور پوری بک میں سے ہوتے ہیں۔ شارٹ کویسچن 50 مارکس کے ہوں گے ٹوٹل اور 37 میں سے آپ کو 25 کرنے ہوتے ہیں۔ لانگ کویسچن 5 ہے جن میں سے چوائس کر کے آپ 3 کرنے ہیں، 10 نمبر کا ایک ہوتا ہے تو 30 نمبر کا یہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر پورا دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل پیپر جو ہے یہ 100 مارکس کا ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ جو چیپٹر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چیپٹر کے نام سے ہی 3 لفظ جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں، بر صغیر، مسلمان اور تعلیم۔ بر صغیر بر اعظم ایشیا کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کو بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ اس میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے یہ وہ ممالک جن میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے پہلے، اور یہ بعد میں یہی ایریا جو ہے یہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو دوسرا لفظ جو ہے وہ اس میں مسلمان ہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے کیونکہ یہ چیپٹر ہے تو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو کس طرح سے اہمیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کس طرح سے اہم مقام دیا اپنی زندگی میں، تو یہ ڈسکس کیا گیا ہے
کہ مسلمانوں کی تعلیم، پھر اگر تعلیم پوری دیکھیں تو وہ فرسٹ ایئر میں آپ پورا بک جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ جو اب چیپٹر میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ بر صغیر میں جو رہنے والے مسلمان تھے ان کا نظام تعلیم کیا تھا، اور یہاں پہ تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے چل رہا تھا. تعلیم، انسانی تعلیم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت آدم سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو کیا اہمیت دی ہے، تو حضرت آدم سے تعلیم کا آغاز ہوا. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ان کو اشیاء کا علم سکھایا اور ساتھ ساتھ علم ہدایت بھی عطا کیا. تو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی بڑھتا گیا. تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سہارا لیا، وحی کا سہارا لیا. تو کتابوں میں جو توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید چاروں الہامی کتابیں ہیں، یہ وحی کے ذریعے نازل ہوئیں. ان میں سے سب سے اہم کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس میں جو پہلی وحی ہے وہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. اس جو یہ سورہ علق کی آیات ہیں، ان میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلی 5 آیات میں ہی 6 مرتبہ جو ہے وہ علم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر الگ سے ہے. تو یہ بیان کیا گیا. پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 23 سال پہ محیط ہے، اور یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے کام کیا تعلیم کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کوہ صفا پہ جو صحابہ کرام تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر پہ، وہاں پہ صحابہ کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ ایک تو راستے میں مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور پھر جب آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی تو وہاں پہ ایک الگ سے چبوترا بنوایا جہاں پہ اصحاب صفا کو تعلیم دی جاتی تھی، اور وہاں پہ تعلیم کرنے جو حاصل کرنے آتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو معاف کر دیا، اور صرف اس شرط پہ کہ وہ مسلمانوں کو پڑھا دیں، 10 مسلمانوں کو پڑھا دیں تو ان کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسجد قباء کے سمیت 9 مدارس کا ذکر ملتا ہے جو قائم ہو چکے تھے. اس کے بعد خلفائے راشدین نے تعلیم کے لیے کام کیا، اور مختلف مسلمان حکمران تعلیم کے لیے کام کرتے رہے. فرسٹ ایئر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد یقینی طور پہ جب آپ سیکنڈ ایئر میں آئیں گے تو سیکنڈ ایئر کی بک ایجوکیشن علم و تعلیم، اس بک کو 5 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلا چیپٹر جو ہے وہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے. اس چیپٹر کا آپ یوں سمجھ لیں کہ محمد بن قاسم کے بر صغیر میں آنے سے لے کر انگریزوں کے آنے سے پہلے تک کا، مطلب مغلوں کے دور تک کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ کس طرح سے جاری رہا، یہاں پہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا تھا. اس کے علاوہ اس چیپٹر میں تعلیم کا تعارف بھی کرایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ 4 مسلم مفکرین جن میں علامہ زرنوجی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن سینا. یہ آپ کی بک کا جو پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس جو حضرت آدم سے لے کے مختلف یونیورسٹیوں تک کا جو سسٹم ہے وہ بتایا گیا، جس کو میں پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پیج میں سے ہی آپ کے MCQs بن سکتے ہیں اور شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں. تو انسان کی تعلیم کا آغاز حضرت آدم کی پیدائش سے ہی ہو گیا،
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ان کو کچھ اسماء جو ہیں وہ یاد کرا دیے گئے، کچھ نام یاد کرا دیے گئے، کچھ چیزیں یاد کرا دی گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا تو ان کو ایک تو اشیاء کا علم سکھایا، اور دوسرا علم جو ہے وہ ہدایت کا تھا، اور ہدایت کا علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے پیغمبروں پہ نازل ہوتا رہا، اور آخری وحی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو انسانوں کی تعداد جوں جوں بڑھتی رہی، وہ خاندان بنتے گئے اور پھر قبیلے بنتے گئے، اور پھر وہ جو ان کا علمی اور تہذیبی روایات تھیں والدین سے اولاد کو جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہی، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہی۔ تو جہاں بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اور تبدیلی پیدا ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں شروع ہو گئیں جن کو روکنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ تو انبیاء جو ہیں وہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ جتنے انبیاء بھی بھیجے گئے ہیں یہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ معاشرے کو مثبت طریقے سے چلانے کے لیے کام کرتے رہیں، صحیح تعلیم جو ہے وہ اس سے آگاہ کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ آخری وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، پہلی وحی آپ کو غار حرا پہ نازل ہوئی، اور آخری وحی جو ہے وہ حجت الوداع سے واپسی پہ آپ پہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہم پہ نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہیں، وحی کی صورت میں پہلی 3 کتابیں جو ہیں ان میں کیونکہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک جو چیزیں ہیں یا جو آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، آپ کی اسوہ حسنہ جو ہم تک پہنچی ہے، تو وہ آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کے کئی جو کتب ہیں وہ مختلف محفوظ ہیں۔ یہ بکس جو ہیں یہ آپ کے اسلامیات کے سلیبس میں ان کے نام آپ پڑھ چکے ہوں گے، سیاہ ستہ اور اصول اربعہ۔ تو یہ کتب جو ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی روزمرہ زندگی، آپ کے معاملات کے حوالے سے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ تو احادیث کی یہ کتابیں جو ہیں یہ اتھینٹک بکس جو ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین ہم تک پہنچا۔ تو جو آپ پہ وحی نازل ہوئی اس کو جس طرح سے آپ نے بیان کیا یا صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو سمجھا، تو وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو دین کا جو تعلیم کا سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتب اور مدرسے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بنوائے۔ تو آپ کی زندگی میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ 9 مدارس جو ہیں ان کے وجود کا ذکر ملتا ہے۔ 1-2 کے نام جو ہیں وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ ایک صفا کا چبوترا، جہاں پہ جو صحابہ کرام جن کے پاس رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ رہائش رکھتے تھے اور وہاں پہ ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور دوسرا مسجد قباء میں ایک مدرسے کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بھیجتے رہے۔ اور سب سے بڑا دیکھیں کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کے مقابل آ گئے تھے کفار، تو ان کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور شرط صرف یہ رکھی کہ وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیں۔ تو تاریخ کو اگر مطالعہ کیا جائے تو مکتب اور مدرسہ کا جو سسٹم ہے وہ بر صغیر میں، پاک و ہند، وسط ایشیا، افریقہ اور دنیا کے تمام ممالک میں جو اس کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ بھی یونیورسٹیاں بنی
تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کا نصاب ہی پڑھایا جاتا رہا. تو یہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو اس میں سے ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن اور اسلام میں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ایک لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پڑھائی میں کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو.